پاکستان آرمی کے ایک ایسے نوجوان کی کہانی جو اپنی پوری پلٹن میں واحد بچ گیا تھا۔ یہ واقعہ 1913 کے ایک آپریشن کا ہے جس میں پاکستان آرمی کے کمانڈوز نے آپریشن کیا۔ ایریا بالکل نیا تھا اور دہشت گرد عناصر کی سرگرمیاں بہت زوروں پر تھیں۔ پاکستان آرمی کی بڑھتی ہوئی طاقت کئی دشمن ممالک کو بالکل نہیں بھاتی تھی۔ یہ ایک بہت پیچیدہ پہاڑی سلسلہ تھا جسے دشمن بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور وہاں اس نے کئی سال پہلے ہی جب امن تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے موت کے جال بچھا دیے تھے، جو کہ آرمی کی ایک بہت بھاری نفری کی بھی کمر توڑ سکتے تھے۔ آرمی سے لڑنے والے کرائے کے وہ قاتل تھے جو پیسوں کی خاطر کسی کی بھی جان لے سکتے تھے۔ بہت زیادہ تربیت یافتہ اور کئی ملکوں کی افواج کے ساتھ پیسوں کی خاطر وہ لوگ لڑ چکے تھے۔ ہر قسم کی گھات میں اور زمینی لڑائی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ آرمی کے مقابلے میں بہت طاقتور جنگجو تھے، لیکن پاکستان آرمی جہاں بھی جاتی ہے ان کا ایمان صرف لڑنا ہی نہیں بلکہ ملک کی خاطر مرنا اور اس کی آرزو میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا اقرار ان کے دشمن بھی کرتے تھے۔ دشمن نے وزیرستان کی ایک وادی میں اکٹھا ہونا شروع کر دیا اور مضبوط ہونا شروع کر دیا۔ ان کا ارادہ کبھی بھی اچھا نہیں تھا۔ دشمن نے ایسا علاقہ چنا جس میں امن پسند لوگ، ان کی آبادی کافی تھی، کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ پاکستان فوج رحم دل ہے، کسی معصوم کی جان نہیں لے سکتی، اس لیے ان کو یہ بھی ایک طرح کی ڈھال میسر تھی۔ دشمن وہاں سے نکل کر پشاور کی پہاڑیوں کے ذریعے کارروائیاں کر سکتا تھا، اور افغانستان میں جاری لڑائی کی وجہ سے ان کو اسلحہ آرام سے مل جاتا تھا۔ پاکستان کی ایک بہادر پلٹن کو آرڈر ملا کہ آپ لوگوں نے دشمن کے اس مضبوط ٹھکانے پر پہلی کاری ضرب لگانی ہے۔ دشمن کی نفری کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ جنگل بہت زیادہ گھنا تھا، اتنا گھنا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی اسے اوپر سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ واحد حل زمینی آپریشن تھا۔ سورج کی کرنیں ڈھلتے ہی کمانڈر نے پلٹن کو موو کا اشارہ دے دیا۔ کمانڈوز زیادہ تر آپریشن رات کے وقت چپکے سے کرتے ہیں اور دشمن کی کمر توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ کمانڈوز آہستہ آہستہ موو کرتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں انہوں نے اٹیک کرنا تھا، اور پہاڑی کی چوٹی پر پاکستان کا عظیم پرچم لگانا تھا۔ نوید اور اصغر یہ دونوں بڈی تھے، دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ نوید ایک بالکل نیا سولجر تھا، جبکہ اصغر کئی آپریشنز میں حصہ لے چکا تھا۔ سب فاصلے سے چل رہے تھے۔ پروگرام تھا کہ رات کو پوزیشن لیں گے اور صبح پہلی روشنی میں دشمن پر حملہ کر دیں گے۔ رات کو 3 بجے کے قریب بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ پلٹن پوزیشن تو سنبھال چکی تھی، لیکن بارش سے نہیں بچا جا سکتا تھا۔ رات پوری بارش میں بھیگنے کے بعد جب صبح قریب آئی تو ہمیں صرف اپنی جگہ نظر آ رہی تھی جہاں ہم لوگ رات کو چھپے تھے۔ اب ہم کھڑے ہو کر موو کر کے دشمن تک جا کر ہی لڑ سکتے تھے، لیکن دشمن کے مورچوں میں کوئی بھی حرکت نہیں تھی، جو کہ بالکل اچھی علامت نہیں تھی، مگر اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی تھوڑا سا نظر آنا شروع ہوا، ہمارے اوپر فائر شروع ہو گیا۔ فائر اتنا شدید تھا کہ ہم سر باہر نہیں نکال سکتے تھے، نہ ہی
اپنی پوری ٹیم کی خبر تھی کہ وہ کیسی ہے۔ وہاں پر ایک نہیں بلکہ دشمن کے کئی سنائپرز موجود تھے اور انہوں نے ایسے پلاننگ کی تھی کہ ہمیں چن چن کر مار دیا جائے۔ میرا یہی اندازہ تھا۔ میرا نام نوید ہے، جو بالکل سولجر نیا تھا۔ اصغر جو میرا بڈی تھا، اس کو ایک گولی ٹانگ میں لگی اور دوسری اس کے سر میں لگ گئی۔ دشمن کی پوسٹیں بلند تھیں اور جگہ سے واقفیت تھی، اس لیے دشمن کو ہم پر برتری حاصل تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر میں نے چھپنے کی جگہ تلاش نہ کی تو اگلی گولی میرے سر میں آ کر لگے گی۔ میرے نیچے کی طرف ایک کھائی تھی، میں نے چھلانگ لگائی اس کی طرف، لیکن ایک گولی سنسناتے ہوئے ٹانگ کی زنگ سے آ کر لگی اور ساتھ ہی میں کھائی میں گر گیا۔ لڑکتا ہوا ایک درخت سے اٹک گیا۔ رائفل مجھ سے دور جا کر گری۔ اتنے میں نیچے سے 2 آدمی بھاگتے ہوئے میری طرف آئے۔ میں خود کو مرا ہوا سمجھنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے پاس ویپن نہیں تھے۔ آدمیوں نے مجھے اٹھایا اور تھوڑا سا دور لے کر گئے۔ پھر میں پٹھان تھا، ان کی زبان سمجھ سکتا تھا۔ وہ دشمن نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ وہ آپس میں مجھے بچانے اور چھپانے کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ باپ چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، لیکن بیٹا مجھے بچانا چاہتا تھا۔ ان کے پاس ایک گھوڑا، بکریاں اور بھیڑیں بھی تھیں۔ دشمنوں کی آوازیں اب ہمارے قریب آنا شروع ہو گئی تھیں۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا اور مجھے اٹھایا اور گھوڑے پر لاد دیا اور میرے اوپر وہ کپڑا ڈال دیا جو کہ وہ گھاس اٹھانے کے لیے لائے تھے۔ ہم کافی دیر چلنے کے بعد ان کے گھر تک پہنچ گئے۔ اس کا ایک بیٹا پشاور میں پڑھتا تھا، جو کہ چھٹی آیا ہوا تھا، اور اس کا ایک دوست میڈیکل میں تھا۔ وہ اسے بلا کر لے آیا۔ اس کے دوست کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ تھی۔ اس نے جیسے تیسے میری گولی نکال دی اور دوا لگا کر پٹی کر دی۔ میری ہڈی تو بچ گئی تھی، لیکن گولی گوشت میں لگی تھی۔ بڑی عمر کا شخص جس نے مجھے بچایا تھا، اس کا نام دمیر تھا اور بیٹے کا نام عمر گل تھا۔ ایک اور بیٹا پشاور میں تھا جو کبھی نہیں آیا تھا۔ دمیر نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا، یہ خطرہ میں نے اس لیے مول لیا ہے کیونکہ آپ میرے بیٹے کے ہم عمر سے لگتے ہو۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں کوہاٹ ٹھانگو ٹل کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن موبائل وہاں پر چلتے نہیں تھے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے ٹھیک ہونے تک یہیں رہنا تھا۔ دمیر کہیں سے نقل مکانی کر کے ابھی یہاں آیا تھا اور کہنے لگا، اگر کوئی دہشت گرد گروپ آتے ہیں اور ہمیں اپنا ایک بیٹا دو یہ کہتے ہیں، تو اب مجبوراً مجھے اپنے بیٹے کو دینا پڑے گا، کیونکہ اب میں آپ کا تعارف اپنے بیٹے کی حیثیت سے کرواؤں گا، ورنہ وہ آپ کے بارے میں سوالات کریں گے۔ اور جس کے 2 بیٹے ہوتے ہیں وہ ان میں سے ایک کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے دوسرے بیٹے کو یہاں پر کبھی بھی نہیں آنے دیا۔ اتنی بات کہی تھی کہ دروازے پر بہت زوردار دستک ہوئی۔ دمیر نے دروازہ کھولا۔ باہر سے 2 آدمی اندر آ گئے۔ انہوں نے کہا، بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا، ایک کو آج ہی گولی لگی ہے۔ میں تو سمجھ گیا یہ لوگ میرے ہی پیچھے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہیں کیسے گولی لگی؟ میں نے کہا، آج صبح بابا اور میں نماز پڑھ کر لکڑیاں لینے چلے گئے اور میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک گولیاں چلنی شروع ہو گئی۔ ایک گولی مجھے لگی، میں نیچے گر گیا۔
بابا نے مجھے اٹھایا